وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، ہمارا رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا آج 17واں سبق ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 75 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے، حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے آس پاس حلقہ کیے ہوئے، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس کا موضوع فرشتوں کی تخلیق ہوگا کہ فرشتے کیا ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرشتوں کے بارے میں بتایا کہ فرشتے جو ہے نا وہ اللہ کے عرش کے آس پاس حلقہ کیے ہوئے، حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کس چیز سے ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الزہد ہے، اور حدیث نمبر 2996 نمبر ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ کی لو سے پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام اس شے سے جس سے تمہیں موصوف کیا جاتا ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ قرآن پاک میں اس میں موجود ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی تمہارے رب کے لشکروں کے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں شعب الایمان کی جلد اول میں ایک روایت ہے، اس میں حدیث نمبر ہے وہ 5 ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کی پیشانی یا قدم نہ ہو۔ پھر آپ نے پڑھا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، بے شک ہم صف بستہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بلکہ اس سے آگے چلیں تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں جلد 5 میں آپ نے یہ فرشتوں کے بارے میں لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو آپ نقل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عرش کے دائیں طرف ایک نور کی نہر ہے، اور 7 آسمانوں اور 7 زمین، 7 سمندروں کے برابر وہ نہر ہے۔ یعنی اتنی بڑی نہر ہے جو عرش کے دائیں جانب ہے، نور کی نہر ہے۔ اور کیفیت اس کی کتنی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 7 آسمان، 7 زمینیں اور 7 سمندروں کے برابر وہ نہر ہے، اتنی بڑی ہے۔ اور اس نہر میں روزانہ سحری کے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور جس سے ان کی نورانیت اور حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، جب نہا کے اس نہر سے جبرائیل علیہ السلام نکلتے ہیں، اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور اگر ایک پر پھیلا دیں جبرائیل علیہ السلام تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں گے، اتنے بڑے پر تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے۔ اور پھر اتنی کیفیت کہ ایک پر کو اگر کھولیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں، اور پھر 600 پروں کا حساب آپ خود لگا دیں کہ کتنے بڑے پر ہوں گے 600۔ اب کیفیت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس نہر میں روزانہ سحری کے وقت نہاتے ہیں، نہا کر جب باہر نکلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی 600 پر ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو اس سے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالی ہزاروں فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ وہ جو 600 پروں سے
قطرے گرتے ہیں تو ان قطروں میں سے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، جن میں سے 70,000 فرشتے بیت المعمور جاتے ہیں، پھر قیامت تک اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی وہ جو فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے پر جھاڑے پیدا ہوئے تو ان میں سے جو 70,000 ہوتے ہیں وہ بیت المعمور جو خانہ کعبہ یعنی فرشتوں کا جو کعبہ ہے اس میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ جو 70,000 جاتے ہیں ان کو دوبارہ قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ بیت المعمور چلے جائیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے، ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں یہ فرشتے صورت بدل سکتے ہیں، کبھی انسانی صورت میں بھی یہ آ سکتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب محکم میں فرماتے ہیں جب کوئی فرشتہ شکل بدلتا ہے جس صورت میں چاہے آ سکتا ہے، اس پر صورت کا حکم لگایا جائے گا اور اس پر احکام جاری ہوں گے۔ جب بات کرے گا تو اس صورت کے لائق ہوگی، وہی کرے گا جو اس کی پاکیزگی جس میں اس کی پاکیزگی برقرار رہے گی۔ تو یہ حضرت جو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے لکھا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ فرشتے صورت تبدیل کر سکتے ہیں۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حضرت امام حاکم نے جو ایک روایت لکھی ہے مستدرک للحاکم میں، وہ مستدرک کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 88 پر حدیث نمبر 6801 ہے۔ اس میں حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے کمرے میں دیکھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو بس جب وہ داخل ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یہ کون ہے؟ تو فرمایا آپ کو یہ کس کے مشابہ معلوم ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضرت دحیہ کلبی جو صحابی رسول ہے، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بے شک آپ نے خیر کثیر کو دیکھا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں تھوڑی دیر وہاں ٹھہری جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جبرائیل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی ان پر بھی سلام ہو، اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تو ان تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے، وہ جو چاہیں صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس وقت انہوں نے حضرت دحیہ کلبی کی صورت اختیار کی تھی۔ تو یہ قرآن پاک سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی فرشتوں کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔